سامعین گرامی، گزارش میں آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ پروناؤنسیشن بڑی ویلیو رکھتی ہے. سقراط کے سامنے ایک بندہ کمال حلیہ اٹھلاتا ہوا آیا تھا، وہ قیمتی پوشاک پہن کے اور اپنے ہیرو جواہر کا روب اٹھلاتا ہوا وہ آیا اور سقراط کے سامنے آ کے بیٹھتا گیا. تو سقراط نے پہلی بات یہ کی تھی اس قیمتی اور مہنگے آدمی سے کہ کچھ بات کیجئے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو. چشم انسانیت نے نہیں دیکھا، مورخ کے قلم میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ یہ لکھ سکے کہ مانگنے والے نے علی سے سوال کیا ہو اور علی نے اسے خالی واپس بھیجا. جنہیں میرے اس دن کی مجلس یاد ہے، ہو ہی نہیں سکتا. دنیا مر کھپ تھک گئی کہ علی کو جھٹلا سکے، ہوا ہی نہیں. مانگ مانگ کے مانگتے گئے، میرے مولا دیتے گئے. عزت حسین کی قسم ہے. میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا یہودی عالم نے کھڑے ہو کے کیسے کیسے سوال کیے اور میرے مولا نے کیسے کیسے اس کو جواب دیے. لمحے کے لیے ذرا ادھر آئیے، میں وقت سے آگے بھی پڑھ جاؤں تو مسئلہ نہیں ہے. یہاں کسی نے یہ نہیں کہنا کہ علی عباس عسکری کو داد نہیں ملی تو علی عباس اگلے سال یہ مجلس نہیں پڑھے گا. یہاں بالکل گھر والا حساب ہے، کوئی وہ دوسری بات بھی نہیں ہے. انسانیت بنتی تھی 4 چیزوں سے، یاد ہے؟ حکمت، عفت، عدالت، شجاعت. جہاں یہ آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنتا ہے اور حکمت، عفت، عدالت، شجاعت سے انسانیت بنتی. ضروری نہیں جو انسان ہے اس میں انسانیت بھی ہو، کیونکہ انسان اور چیز ہے، انسانیت اور چیز ہے. حکمت کا فلسفہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. حکیم وہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن کبھی وہ کلام کرے تو اس پہ شک ہو جائے کہ یہ خدا ہے. پہلا عنصر تھا حکمت. دوسرا سامعین گرامی عنصر کیا تھا؟ مضمون کمپلیٹ کرتا چلوں، 2 سے 3 منٹ کی بات فضائل میں حصے کا ہو گیا، میں بالکل مصائب کے قریب آ جاؤں گا. دوسرا عنصر جو انسانیت کا تھا، وہ دوسرا عنصر سامعین گرامی تھا عدالت. بعض بندے سمجھتے ہیں یہ عدل، یہ انصاف. عدل بھی عربی زبان کا لفظ ہے بالخصوص، انصاف بھی عربی زبان کا لفظ ہے. سامعین گرامی لیکن کسی بھی زبان کے 2 لفظ مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ تو فرق ہوتا ہے. اب پھر سنو کہ جس خالق نے ایک پتہ بھی بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں بنایا، اس نے عدل اور انصاف میں کچھ نہ کچھ تو فرق چھوڑا ہوگا. انصاف نکلا ہے نصف سے، چیز کو آدھو آدھ کر دینا، 50-50 کر دو. بھلے وسیع صاحب کا 70% بنتا ہے اور علی عباس کا 30%، پھر بھی 50-50 کر دو. انصاف جو ہے وہ حق نہیں دیکھتا، وہ آدھو آدھ کرتا ہے. اور عدل مقابلے میں ہے ظلم کے. وضو شے فیہ علی محل غیرہ ظلم، کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم ہے، اور کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اسے ہونا چاہیے یہ عدل ہے. انصاف اور چیز ہے، عدل اور چیز ہے. خدا منصف نہیں، خدا عادل ہے. اسی لیے اصول دین میں عدل ہے، انصاف نہیں ہے. اگر کوئی جہنم ڈیزرو کرتا ہے تو اسے جہنم بھیجے گا، اگر کوئی جنت کا حقدار ہے تو اسے جنت بھیجے گا. چیزوں کو جگہ وہاں رکھنا جہاں وہ بنتی ہیں. اس کی مثال بھی آپ کو محسن انسانیت کے گھرانے سے ملے گی. علی بھی تو اس ذات کا نمائندہ، وہ عادل ہے تو علی عدل نہیں کریں گے. علی کا عدل کیا ہوگا؟ 1 منٹ کی بات سنی اور میں گیا. کتاب کا نام ہے الحسین، چھپی لکھنؤ سے. میرے مولا کائنات مسند میں تشریف فرمائے اور علی کے سامنے علی کا شیعہ آ گیا، علی کے سامنے علی کا مومن آ گیا، اور علی کے سامنے علی کا مومن آ کے. سامعین گرامی میں صرف آپ کی دعائیں سمیٹ کے جاؤں گا، مولا کی قسم. یہ کپڑا بھی میرا اپنا نہیں، میں نے یہاں آ کے لیا، نہ کوئی میرے ساتھ آیا ہے، میں خالی ہاتھ آیا ہوں اور خالی واپس جا رہا ہوں. مجھے دعا آپ نہیں کرنی ہے جتنی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ علی کے سامنے علی کا شیعہ آ گیا. تاریخ کہتی ہے علی بادشاہ نے اس شیعہ کی پیشانی پہ قطرات انفعال دیکھے. قطرات انفعال کیا ہوتے ہیں جناب؟ کسی بڑے گناہ کے بعد جو پیشانی پہ پسینہ آئے، اس پسینے کے قطروں کو کہتے ہیں قطرات انفعال. یہ لفظ تاریخ میں کتنی بار آیا مجھے نہیں پتا، میں نے 3 بار سنا. 1 بار علی کے سامنے، 1 بار علامہ اقبال نے استعمال کیا،
موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. ایک بار میرے مولا عباس نے کربلا میں فرمایا, بڑے گناہ کے بعد پیشانی پہ پسینہ آئے تو اس پسینے کو عرق انفعال کہتے ہیں. عباس شامیوں سے فرما رہے ہیں, شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال, ناد علی کہاں یہ کہاں حرف پائمال, شامی جبین کفر پہ قطرات انفعال, کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال. شامی جبین کفر پہ حضرت علی عباس شیر مکمل کر رہے ہیں. کوئی رئی برابر بھی اپنے اندر نیت یہ نہیں ہے کہ کراچی آنا ہے اور داد لیے بغیر جانا ہے, وہ ٹارگٹ ہی ختم. لیکن یہ مصرع میرے قد سے بڑا ہے, کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال. شامیوں تمہیں شرم نہیں آتی, کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے, ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے. آہا آہا آہا, اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیا جاگتا ہوا مجمع میرے سامنے بیٹھا, جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے. بڑے مولا کی قسم میں خود لطف لے کے پڑھ رہا ہوں. میں لطف لے کے نہ پڑھ رہا ہوتا تو پتہ نہیں میں کتنا زور لگا رہا ہوتا. ذاکری نہیں کر رہا, مولا کی قسم اپنے مزے میں پڑھ رہا ہوں. علی کے سامنے علی کا مومن آیا, علی نے قطرات انفعال دیکھے, فرمایا کیوں آیا ہے؟ اب مومن علی سے کہہ رہا ہے, مولا میں فلاں گناہ کر بیٹھا ہوں. آپ اس کا کانفیڈنس دیکھیں بھائی جان, آپ نے ابھی تک ہاتھ کھول کے مجھے داد نہیں دی اور وہ علی کے سامنے بول اٹھا, مولا مجھ سے فلاں گناہ سر زد ہو گیا ہے. علی نے فرمایا اگر ہو گیا ہے تو مجھے کیوں بتاتا ہے؟ جوان بھائیو, داد نہ دینا, مسکرا دینا. اب ذکر میرے مولا علی کا ہو رہا ہے. بندہ یہ نہ کہے کہ اس نے مضمون اتنا لے کر گیا, وعدہ کر گیا اور اگلی مجلس میں مکمل بھی نہیں کر سکا, تو بس یہ بات سنی اور میں گیا, تاکہ مضمون ترتیب اپنی مکمل ہو جائے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ سن سکتا ہے. مسکراہٹ مجھے چاہیے. علی نے کہا گناہ تو نے کیا مجھے کیوں بتاتا ہے؟ تھا گناہگار. انکل جی جملہ سمجھیے گا. علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے. پیچھے سے ہاتھ ابھی نہیں اٹھے, اگر وہاں اچھے امو سر جی واقعہ مولا قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے. مولا وہاں تو نسل آدم پوری خدائی اکٹھی ہوگی, اچھی بھلی بےزتی والا بات بن جائے گی. آپ کی ایک مجلس بھی میں یہاں پڑھ گیا ہوں, ٹھیک ہے, مولا آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. مولا جو کرنا ہے ابھی کریں اور معاملہ ختم کریں. علی نے فرمایا جو تو نے گناہ کیا ہے نا اس کی سزا موت ہے. طریقے ہیں 3, جو تو چاہے وہ کر لیتے ہیں. مولا بتائیے کیا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا پہلا یہ تجھے تلوار سے قتل کروں, دوسرا یہ تجھ پہ دیوار گراؤں. مولا کی قسم بڑا لطف لے کے پڑھ رہا ہوں. با خدا یہ جملہ کہنے والا ارسلان بھائی کوئی اور ہوتا اور علی عباس سامنے بیٹھ کے سننے والا ہوتا تو پھر میں بتاتا دنیا کو کہ کتنی داد دینی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں خود ایک خمار میں ہوں تو چلیے گا میرے ساتھ, نہیں تو میں اکیلا ہی کافی ہوں. یا تلوار سے قتل کروں یا دیوار گراؤں یا تجھے آگ لگاؤں. تھا گناہگار, اس کا یقین دیکھیے گا. علی کے سامنے ہاتھ مان کے کہتا ہے مولا جو دل ہے بھلے تلوار گرائیں, مطلب بھلے دیوار گرائیں, مولا بھلے مجھے آگ لگائیں. مولا عزت کا واسطہ تلوار نہیں چلانی. علی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہوں گناہگار لیکن یقین ہے جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی. اللہ اکبر. وہ ہاتھ سلامت رہے جو آخر سے بلند ہو رہے ہیں, یہ جوانیاں سلامت رہیں. مل کے بولو حیدر حیدر. آپ نعرہ نہیں مار رہے, نعرہ ماریے. ارے جس پہ مل کے بولو ارے ماں. اب علی یہ آپ جو سینہ تان تان کے پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں نا کہ ہمیں موت کا ڈر نہیں, اس کی وجہ کچھ اور ہے. مولا کی قسم
ورنہ یہاں فلسفہ موت پہ مجلس رکھے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں, اور اس مجلس کے بعد کوئی بندہ یہ گلہ نہ کرے کہ علی عباس عسکری کو تم نے داد کیوں نہیں لی. موت اتنا تلخ ٹاپک ہے, خدا کی قسم یہ اتنا خوفناک موضوع ہے, میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت. یہ مضمون مختلف ہے, آپ مجلس رکھیے, میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں موت کا ڈر نہیں, اس کی وجہ کچھ اور ہے. میرے مولا کائنات جو تھے وہ ایک بار ایک بستی سے گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ, اور موت پہ گفتگو ہو رہی تھی, اور چلتے چلتے علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک قبر پہ ٹھوکر ماری, قبر پھٹی, مردہ باہر آ گیا. اب مردہ باہر آیا تو علی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کب مرا تھا؟ اس نے کہا سرکار موسیٰ نبی سے بھی 800 سال پہلے. علی نے فرمایا ذرا موسیٰ نبی سے 800 سال پہلے اور آگے کے سالوں کا حساب دے, برزخ کا سفر کیسا گزرا؟ اس نے کہا سرکار کیا بتاؤں میں آپ کو, باقی تو باقی رہا. جو ملک الموت نے مجھے پہلا جھٹکا دیا تھا نا, اتنے 1000 سال گزر گئے, آج تک اس پہلے جھٹکے کی کڑواہٹ میرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے. پتہ چل گیا موت کیا ہے. وہیں کھڑے کھڑے علی نے اپنے غلام کمبر سے کہا کمبر بتانا موت تمہارے لیے کیا ہے؟ کمبر نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا مولا اگر آپ کے عشق میں مروں تو میرے لیے موت جنت کے پھل سے بھی میٹھی ہے. ابھی مولا جنت کے پھل سے بھی میٹھی. ذائقے دو ہو گئے, ایک جگہ کڑوی کے 800 سال سے بھی آگے کڑوی, ایک جگہ جنت کے پھل سے بھی. پانی پیجئے, نعرہ آپ نے بڑا لگانا ہے اس کے بعد کیونکہ بات آ رہی ہے. 2 ذائقے ہو گئے. تیسرا پھر میدان کربلا میں دیکھیے انصار کی فہرست پہ نگاہ دوڑائی تو بھتیجا نظر آیا جس کا نام قاسم تھا. بادشاہ حسین چلتے چلتے پاس چلے گئے. بیٹا قاسم ذرا بتائیے آپ کے لیے موت کیا ہے؟ چچا اگر آپ کی راہ میں اپنی جان دوں تو میرے لیے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی, شہد سے بھی زیادہ شیریں. پتہ چل گیا وہاں اتنی کڑوی کی 800 سال سے بھی زیادہ کڑوی, پھر اس کے بعد کہیں اتنی میٹھی کہ جنت کے پھل سے بھی میٹھی, پھر عشق اور جنون میں اتنی میٹھی کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں. کیا سمجھے, بندہ بدلے عقیدہ بدلے موت کا ذائقہ بدل جاتا ہے. ہاں بندہ بدلے عقیدہ بدلے تو موت کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے, کیونکہ میرے مرشد علی نے فرمایا من یموتی یرنی, جو مرتا ہے وہ مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے. ہر مرنے والے کے سامنے مرنے سے پہلے مجھ علی کی کرسی لگتی ہے, پھر جسے جیسا علی لگے ویسی موت لگتی ہے.